اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم۔ اس کا ماقبل سے یہ ربط ہے کہ لیس البر میں ابواب البر کا ذکر چل رہا تھا، اس کے تحت کئی چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر قمری حساب کے اعتبار سے کہ چاند کے حساب سے کیا فائدہ ہے، تو اس کے متعلق بتایا کہ چاند کے جو حساب ہے اس سے حج اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہیں وہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زمانے جاہلیت کی ایک غلط عادت کو جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کفار کے ساتھ قتال کا حکم جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور اسی کا تتمہ بعد کی چند آیتوں کے اندر ہے۔ یہاں پر حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ یسألونک عن الأہلة، کہ یہ چاند جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا جو ہے اس سے کیا بینیفٹ ہے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیا کرتے تھے، مطلب ہے کہ ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کے اندر اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ تقریباً 14 ہیں، جیسے یہ یسألونک عن الأہلة، اس سے پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ گزر چکا ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اور بھی کچھ سوالات ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن المحیض۔ تو یہ سوالات جو ہے وہ حضرات صحابہ نے کیے، اور اس کے علاوہ بقیہ جو ہے وہ دوسری صورتوں کے اندر مذکور ہیں۔ بہرحال یہاں سوال یہ تھا یسألونک عن الأہلة، اہلہ جمع ہے ہلال کی، اور ہلال کہتے ہیں ابتدائی مہینے کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چاند جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ ابتدائی چاند کو ہلال کہتے ہیں، آخری مہینے کا جو چاند ہوتا ہے اس کو سلخ کہتے ہیں، اور جب پورا ہو جاتا ہے فل مون ہو جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، اور عام حالتوں کے اندر اس کو قمر کہتے ہیں۔ تو ہر اسٹیج کے لیے جو ہے وہ مختلف نام ہیں۔ جیسے عربی کے اندر جو بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو مولود کہتے ہیں، پھر طفل، پھر ولد، پھر شاب۔ لیکن یہ اردو زبان ہو انگریزی زبان ہو تو پیٹ میں ہو تو بھی بچہ، پیدا ہو جائے تو بھی بچہ، بلکہ وہ بڑا بھی ہو جائے تب بھی اس کو بچہ ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور ایک ایک جو ہے اسٹیج کے لیے الگ الگ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ کیا گیا کہ یہ چاند جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ یسألونک عن الأہلة۔ تو سوال کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور دوسرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے۔
اس لیے کہ اگر چاند گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو اس کا تعلق فلکیات اور اجرام سماویہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ عام انسانوں کو اس سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اس کے اندر رکھی ہیں کہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے فائدے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے معلوم کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مد و جزر ہے، اسی طریقے سے جو ہے پھلوں کے اندر مٹھاس کا آنا اور تمام چیزیں جو ہیں اس کا تعلق۔ لیکن یہاں جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کو عربی میں کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، کہ سوال جس مقصد کے لیے کیا ہے اس کے بجائے اس کا جو بہترین جو صورت ہو سکتی ہے سامنے والے کے لیے۔ تو قل آپ فرما دیجئے کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے اوقات کا فائدہ ہے، جیسے کوئی معاملہ آپ نے کیا ہے، عدت یا طلاق وغیرہ کے کوئی معاملات پیش آئے تو اس کے لیے ہے، والحج اور حج، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ نکالنا ہو سال کے اعتبار سے تو اس کے لیے جو ہے اس کے اندر۔ اسی لیے جہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے کہ 300 وہ سوتے رہے، تو آگے قرآن کریم نے کہا وَازْدَادُوا 9، 9 سال اور اس میں ملا لو۔ تو شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے تو 300 سال ہے، لیکن قمری حساب جب جوڑو گے تو 9 سال اور بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اندر اس کی جو بھی حکمتیں ہو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کون سے مہینے سے گزر رہے ہو، آیا یہ روزے کا مہینہ آیا ہے یا حج کا مہینہ آیا ہے یا اشہر حرم آئے ہیں، اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ اور چاند تو ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ پتہ لگا سکتا ہے، کہ دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے اور جو ہے وہ بدر ہے، تو اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت تم جو ہے وہ قمری اعتبار سے کون سے مہینے کے اندر چل رہے ہو۔ اور جیسے میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے جو ہے عبادات اور جتنے احکامات ہیں اس کا تعلق قمری مہینے سے ہے، چاند سے اس کا حساب چلتے رہتا ہے۔ اور ہماری تاریخ کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے، یعنی وہ چاند کے حساب سے جو وہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ تو بہرحال قل ہی مواقیت للناس والحج، تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ انگریزی مہینہ جس کو ہم چلتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اور دوسری چیزوں کے اندر جو ہے اس کی عادت ڈالیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت اسلامی کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ اب اس میں دیندار ہو غیر دیندار ہو، جب رمضان گزر جاتا ہے یا بقرعید عید، یہ تاریخیں تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی ہمیں یاد ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن درمیان میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے تو شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی کسی کو پتہ ہو، حالانکہ اس کا رواج عام ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ وہاں کے ایک جو ذمہ دار ساتھی ہے وہ چاند کی تاریخ اور نیچے جو ہے انگریزی تاریخ لکھ دیتے، تو جیسے آدمی اندر انٹر ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر جو ہے یہ حکمت ہے جس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اب جیسے ابھی ہم اس وقت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں چل رہے ہیں، جیسے رمضان ختم ہو جائے گا تو اشہر حج شروع ہو جائے گی، الحج اشہر معلومات جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اشہر حرم 4 مہینے ہیں جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو ساتھ ساتھ ہیں، اور رجب مضر، یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں۔
کہ اس کے اندر قتال کرنا جائز نہیں ہے اقدامی طور پر۔ ہاں اگر کسی نے آپ کے اوپر یہ کیا ہے تو آپ دفاعاً جو ہے اس کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ یہ اور زمانی جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنگ اور جدال اور قتال نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنی بات تھی کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب ان کی مرضی چاہی تو کہہ رہے کہ اس وقت جو ہے وہ رجب جو ہے اس کے بعد آنے والا ہے، محرم اس کے بعد آنے والا ہے، تاکہ جو ہے اپنے مرضی سے جو ہے اس کے اندر قتال وغیرہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پر ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم شمسی اور انگریزی تاریخ کو اور مہینے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو قمری حساب کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہماری عبادات کا جو ہے اس کا تعلق ہے۔ اور یہاں اگرچہ حج کا ذکر ابھی آنے والا ہے، لیکن یہاں پر قل ہی مواقیت للناس والحج، ابھی روزے کا بیان کل جو آیتیں چل رہی تھی اور اس سے پہلے اس میں روزے کا ذکر تھا، اور روزے کے ختم ہونے کے بعد حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جیسے جو ہے رمضان ختم ہو جائے گا اشہر حج شروع ہو جائے گی، اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں اور اس کے اندر ڈیپ میننگ کے اندر چلے جائیں تو چونکہ حج یہ سفر عشق ہوتا ہے، تو جب آدمی کسی کا دیوانہ بن جاتا ہے، کسی کا پاگل بن جاتا ہے، تو پہلے تو کیا کرتا ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے گلی کی اور اس کی در کی جو ہے وہ جو ہے چکریں کاٹنے لگتا ہے۔ تو رمضان کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کی حکم اور اس کی امتثال اور فرمانبرداری میں اس نے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور بھوکا اور پیاسا تھا اللہ کی محبت کے اندر۔ اب اس سے رہا نہیں جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے بلاوا ہوتا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ دیوانہ وار دو چادریں پہن کر ایک اوپر اور نیچے بس اللہ کے گھر کی جو ہے چکر لگا رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی دیکھنے والا جن کو پتہ نہ ہو کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ اور روزے ختم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ حج کا مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو قل ہی مواقیت للناس، اس لیے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ترتیب اور ربط جس کو کہا جاتا ہے وہ جس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر یسألونک عن الأہل اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ آگے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو جو ہے وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو ختم کیا۔ وہ جو ہے ان کی عادت کیا تھی کہ اسلام سے پہلے اگر کوئی حج کا احرام باندھے یا اور کسی ضرورت سے گھر سے باہر چلا جائے اور پھر وہ واپس آ جائے، تو واپس آنے کے بعد کیا کرتا تھا کہ سامنے کے دروازے سے انٹر نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیچھے کے دروازے سے جو ہے نا جو ہے پیچھے والے گارڈن والے حصے کی طرف سے گویا وہ داخل ہوتا، اور اس کو یہ معیوب اور برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے طور پر اس کو گھڑ لیا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے آیا کرو، پچھلے دروازے سے آیا کرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور جس نے محرمات اس سے بچے۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم جب گھروں میں آؤ ضرورت کی وجہ سے تو اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یعنی پیچھے کے دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ یہیں پر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک جو ہے مسئلہ جو اسی سے مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنے طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے، چونکہ ان کو یہ گناہ سمجھتے تھے کہ جو ہے سامنے کے دروازے سے داخل ہونا۔
تو ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا تھا، اور مکان کی پشت سے دیوار توڑ کر آنا جو شرعاً ضروری نہیں تھا اس کو ضروری سمجھا تھا۔ اس بنا پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض اور واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، بلکہ بعض جائز چیزوں کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہو گئی، جس سے ہزاروں اعمال کا حکم جو ہے آپ خود معلوم کر سکتے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ہماری اس کے اندر جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہے، اب لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شرعاً اس کا کوئی اس کا تعلق نہیں کہ وہ ضروری۔ تو اس کا جو ہے خیال رکھنا جو ہے نہایت ضروری ہے، اور اگر کوئی چیز ہو تو جو ہے اس سے اجتناب اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں۔ یہ آیت بقول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن آیتوں کے اندر راہ خدا کے اندر قتال کا حکم دیا گیا ان میں یہ آیت ابتدائی طور پر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ بھی اگرچہ اس کے متعلق ہے کہ سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی، لیکن یہ آیت سورہ بقرہ کی جو ہے اس میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ یہاں صورتحال اور واقعہ کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سن ہجری 6 کے اندر آپ نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور آپ صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ عمرہ کے لیے آ گئے۔ لیکن جب کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو مقام حدیبیہ کے اندر ان کو روک دیا اور کہا کہ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ واقعہ ہم بارہا اس کو جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی مقام پر صلح ہو گئی، اور اس کے اندر ایک شرط یہ ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کے لیے جو ہے وہ آ سکتے۔ اب حضرات صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے سال یعنی سن ہجری 7 کے اندر عمرہ کا ارادہ کیا تو صحابہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جس مہینے میں جا رہے ہیں عمرہ کے لیے وہ تو ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اشہر حرم ہے، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ قتال کیا تو اب ہم کیا کریں، چونکہ پتہ نہیں کہ یہ اپنے جو ہے وہ معاہدے پر رہتے یعنی صلح پر رہتے قائم رہتے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ احترام نہ کریں اور وہ تم سے جو ہے مقاتلہ اور قتال کریں تو پھر تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں وہ بدلہ ہے حرمت کے مہینے کا، یعنی اگر سامنے والے اس کا احترام باقی رکھتے ہیں پھر تمہیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ آپ پر اقدام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات آگے آ رہی ہے کہ مسجد حرام اور حدود حرم کے اندر جو ہے جانور کو بھی نہیں مار سکتے تو چہ جائے گی جو ہے انسان کو، لیکن اگر وہاں پر کوئی اقدام کر رہا ہے تو آپ دفاعاً جو ہے اس کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے اندر غلط فہمی جو ہے وہ کرائی جاتی ہے کہ دین اسلام اور مذہب اسلام کے اندر جو شدت ہے، حالانکہ اب دیکھا جائے تو یہاں پر کیا فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا، یعنی عین جنگ کے اندر بھی آدمی بچوں کو قتل نہیں کرے، عورتوں کو نہیں کرے، بوڑھوں کو نہیں کرے،
جو تمہارا مد مقابل ہو اسی کے ساتھ جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ہمارا جو ہے اللہ جو ہے ہماری شریعت کا یہ حکم ہے اور ہمارے نبی کا یہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا۔ ہم کسی جو ہے معصوم کا جو ہے وہ قتل نہیں کریں، کسی معصوم پر جو ہے وہ جو ہے دست درازی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کفار مکہ کو اگر یہ نقض عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگے تو پھر تم کیا کرو کہ ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ کیا مطلب کہ اگر وہ مکہ میں ہیں تو مکہ کے اندر یا مکہ سے باہر نکالو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں تنگ کر کے ایذائے پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سکا کہ اب کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں پر چونکہ جب تک کہ مکہ تھا اور مکی دور تھا تو اس وقت تک تو حضرات صحابہ کو یہ فرمایا گیا تھا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ درگزر کرو، اس کے جو ہے کوئی ان کے ساتھ یہ نہ کرو۔ تو اب حضرات صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو ابھی تک صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کو برا سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ انہوں نے تمہیں جو ہے وہ بیت اللہ سے نکالا اور اسی طریقے سے جو ہے تمہیں جو ہے اس سرزمین سے نکالا اور اس کے اوپر جو ہے تمہیں ابھارتے تھے، تو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تو یہ سب سے بری چیز ہے، لہذا اسی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے تم مقابلہ کر رہے ہو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ پر۔ تو مسجد حرام ویسے تو قابل احترام، وہاں تو کسی چیز کو جو ہے وہ تعرض نہیں کر سکتے ہیں، کی جائے گی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ قتال ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی۔ جب چونکہ وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں لہذا تم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ اور مقاتلہ کر سکتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب جو ہے وہ قتال شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، اور وہ جو ہے وہ شرک سے اور کفر سے بعد آ گئے قتال شروع ہونے کے بعد، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں کہا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم ان کے اسلام لانے کو اور ایمان لانے کو جو ہے وہ قابل قدر سمجھیں گے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ کفر کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، لیکن ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمہیں قتال کرنا ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر اور شرک باقی نہ رہے۔ چونکہ عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو جزیہ اور ٹیکس دے کر رہے، لیکن کفار مکہ کے ساتھ یہ رعایت نہیں برتی، کہا کہ ان کے ساتھ تو یہ ہی صورت ہوگی کہ وہ قاتل ہو، کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور دین صرف خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ لوگ کفر سے بعد آ جائیں، یہ دوسری صورت کے اندر، تو آخرت میں مغفرت اور رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ دنیا میں ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، زیادتی نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر وہی لوگ
جو بے انصافی کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پھر جو ہے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اشہر حرم کے اندر ذی قعدہ کے اندر جو ہے حضرات صحابہ آئے تھے، فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور یہ حرمت والے مہینے ایک دوسرے کا عوض ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فمن اعتدی علیکم، اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے اس مہینے کے اندر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنا کہ انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ یہ آخری آیت ہے آج کی اس مجلس کے اندر، کہ جس طریقے سے آدمی راہ خدا کے اندر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، اسی طریقے سے وہ مال بھی دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، وہ کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے فرمایا جان بھی دو اور مال بھی خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو راہ خدا کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین اور نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اس کے بارے میں مختلف جو ہے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ امام جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مختلف اقوال ہیں سب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میزبان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دی، تو ہم لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ اب جو ہے ہمیں جو ہے ورائے خدا میں جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے وطن میں ٹھہر کر ہی اپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کرتے رہیں، بس اب تو ہم مطمئن ہو گئے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ بتلایا گیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ پر راہ خدا کے اندر جو ہے جد و جہد کو ترک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پوری عمر راہ خدا میں جو ہے وہ چلتے رہے، اور آخری عمر میں استنبول قسطنطنیہ کے اندر جو ہے وہ مدفون ہو گئے۔ آج بھی ان کا مزار ہے، جو حضرات گئے کہ کتنے 90 سال سے زیادہ عمر تجاوز ہے اور راہ خدا میں چل رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ، مجاہد، ضحاک، ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے، کہتے اس سے مراد ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بعض حضرات فرما رہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی گویا ہلاکت کے اندر داخل ہے۔ اور بھی کئی جو ہے اس کی جو ہے تفسیر ذکر کی گئی، اور بقول جساس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سب ہی احکام اس آیت سے مستفاد ہو سکتے ہیں۔ اور اخیر میں اللہ رب العزت فرما رہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھی طریقے سے کسی نیک عمل کو کرو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر احسان کہتے، یہ اردو کا احسان نہیں، یہ عربی کا احسان۔ احسان کے معنی کسی چیز کو اچھی طرح سے کرنا۔ تو عبادات میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور عبادات اور معاملات اور لین دین کے اندر احسان کیا ہے؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ لیکن کیا معاملہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی کہتے کہ چلو اس کو دے دو، اپنے دوسرے بھائی کو دے دو، یا تو پھر آخری درجے میں مولوی اور ملا کو دے دو۔ سمجھ رہے کہ مری مرغی اللہ کے نام پر، ایسا نہیں، کوئی بھی ہو۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو شاید ذکر کیا تھا، یہاں پر ایک ساتھی ہمارے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی نے کہا کہ بھئی یہ کھلونا ٹوٹ گیا ہے۔ کھلونے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوئے۔
تو کہا کہ چیریٹی میں ڈال دو. تو وہ جو کہ دینی ذہن کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جب پسند نہیں کر رہے تو کسی غریب کے بچوں کے لیے کیوں پسند؟ تو کیوں نہ ہو ہم اچھے کھلونے یعنی جو سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں اور جو چیریٹی میں ڈالے جاتے ہیں وہ خرید کر ہم جو ہے وہ کسی چیریٹی میں ڈال دیں. تو جو اپنے لیے پسند میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے اپنے وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں. یہ ہے اصل چیز. ہاں اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا احسان بھی نصیب فرمائے اور معاملات کا احسان بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.